دیکھیں یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے نا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے شر کے اگینسٹ، اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہم نے کئی جگہ پر دیکھی ہے۔ سب سے مشہور تو وہ واقعہ جو مسند امام احمد میں موجود ہے، اس کی سند کے اوپر اختلاف ہے لیکن عملی تواتر حاصل ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فتویٰ جب جاری کر دیا مشرکین عرب نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک بستر کے اوپر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لٹایا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے، اور مولا علی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ امانتیں واپس کر کے تشریف لائیں گے مدینہ شریف۔ تو حالانکہ اس گھر کے باہر وہ سارے قبائل کے لوگ تلواریں لے کر کھڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے نبی علیہ السلام کو گزارا، اور ایسی ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں پہلے غار ثور کے اندر 3 دن کے لیے آپ رکے۔ میں نے اس غار کی زیارت بھی کی ہوئی ہے۔ اس پہاڑ پہ چڑھنا آج کے دور میں بھی، جبکہ کافی راستے بھی بنا دیے ہیں، سیڑھیاں بھی ہیں، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے ابھی بھی ایک جوان بندے کے لیے بھی۔ غار ہرا تو آسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں، غار ثور تو اکثر لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اتنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ میں نے الحمدللہ وہاں پر سعادت حاصل کی ہے۔ اس واقعے کا ذکر تو ایون قرآن حکیم میں موجود ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن فرمائی تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ الا تنصروہ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے نا اے ان کے ساتھیوں، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا اور نکال دیا مکے کی سرزمین سے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ 2 یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق 2 تھے، اور ان دونوں میں سے دوسرا یعنی نبی علیہ السلام نے غار میں کہا اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی ابوبکر سے، اور یہ اس آیت کی تفسیر میں اہل تشیع اور اہل سنت کامن ہے کہ یہاں صاحبی سے مراد سیدنا ابوبکر ہے، صرف ہماری تفسیر میں نہیں، ان کے ہاں بھی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے اپنے نبی کی مدد فرمائی کہ جو نظر نہیں آنے والے تھے۔ تو یہ واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب غار میں پناہ لی، غار ثور کے اندر، سیدنا ابوبکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو سیدنا ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر یہ کافر اپنے قدموں کی سیدھ میں ہمیں دیکھ لیں تو وہ ہمیں پا لیں گے، یعنی ان کی ٹانگیں تو نظر آ رہی تھیں، وہ غار ذرا نیچے کر کے تھا، تو اگر وہ اپنے آپ کو جھکا کے قدموں کی سیدھ سے اندر دیکھیں غار میں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں، پیغمبر کس کانفیڈنس لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے ابوبکر، تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اسی کا ذکر سورہ توبہ میں آیا کہ وہ اپنے ساتھی کو تسلیاں دیتے تھے۔ اچھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہے، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ میں بار بار یعنی اہل حدیث کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ تھوڑا اس حوالے سے اپنے اوپر نظر ثانی فرمائیں۔ آپ استوا علی العرش کی ڈیٹیلز بھی اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ کی جو انسانوں کے ساتھ معیت ہے اس کی ڈیٹیلز بھی اللہ کے سپرد کر دیں، اس کی تعویل نہ کریں، نہ آپ جہمیہ بنیں نہ مجسمہ بنیں، یہ معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ سورۃ المجادلہ میں ہے نا کہ تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، تو اصحاب بلند آواز سے کوئی پڑھ رہا تھا اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا سبحان اللہ، کوئی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے۔ تو اس کا الٹ کیا ہوگا کہ اللہ سننے والا ہے اور غائب نہیں ہے، وہاں پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر آپ نے مزید فہم نکالا کہ تمہارا رب تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ جب انسان اونٹ پہ بیٹھا ہو تو اس کی کوہان اور گردن قریب ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، وہ میں تمہیں تعلیم کر دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہے توفیق یا ہمت نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے۔ خیر یہ میں نے ضمن بات کی۔ تو غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہوئی،
پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ شریف جا رہے تھے تو سراقہ ابن مالک آپ کے پیچھے آیا مخبری کرنے کے لیے. کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھے گئے تھے, بہت بڑی رقم تھی. آج کے 100 اونٹ بھی آپ سمجھ لیں 2-2.5 کروڑ روپے بنتا ہے کم از کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی تو اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھنس گیا پیٹ تک. تو اس کو سمجھ آ گیا, اس نے کہا آپ کی وجہ سے میرا گھوڑا دھنسا ہے, آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے نجات دے. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی تو وہ گھوڑا باہر نکل آیا. تو اس نے کہا کہ بس میں اپنا آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا, راستے میں کوئی ملے گا نا تو میں اس کو کہوں گا, وہ کیونکہ بڑا مشہور کھوجی بھی تھا, کہ میں اس طرف دیکھا ہے, اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھی نہیں ہے. تو وہ چلا گیا. باقی روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو خوشخبری بھی دی تھی کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دے رہا ہوں, تو دیکھ رہا ہوں. تو بڑا حیران ہوا کہ پرشین امپائر کا جو سردار ہے وہ پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے لیے اسے کنگن پہنا کے وہ نبی علیہ السلام کی بشارت پوری بھی کی. اور اس نے کہا یہ تو میرے, ان کا نا تیرے نہیں, صرف حضور نے دیکھے تھے, یہ مسلمانوں کا مال ہے, مال غنیمت میں جمع ہوگا, یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا ایز پر جو اللہ کا قانون ہے. تو وہاں پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مدد کی. اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں, نبی علیہ السلام ایک جہاد کے سفر میں تھے تو آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. ایک جگہ آپ کیلولا کے لیے رکے دوپہر کے وقت درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے, تو آپ نے اپنی مبارک تلوار جو ہے وہ لٹکا دی درخت کے اوپر. تو ایک پینڈو کوئی عربی شخص آیا, اس نے وہ تلوار اتاری اور نبی علیہ السلام کے اوپر سونت لی اور کہا کہ اے محمد اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. سر یہ موت کو اتنا قریب دیکھ کے تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ بچائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بخاری مسلم میں اشارتاً موجود ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, لیکن دلائل النبوہ امام بحقی کی کتاب میں اور کتابوں میں مشکات میں بھی حدیث موجود ہے کہ وہ جب نبی علیہ السلام نے اللہ کہا نا تو وہ اس پہ ایسا روبداری ہوا کہ اس کے ہاتھ کب کمانے شروع ہو گئے, تلوار نیچے گر گئی. نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی, آپ فرمایا اب تجھے کون میرے ہاتھوں سے بچائے گا. تو وہ پھر منت سماجت پہ اترا, اس نے کہا کہ آپ تو عفو درگزر کرنے والے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا تو گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اس پہ تو الگ غصہ ہونا چاہیے تھا نبی علیہ السلام نے. پھر بھی آپ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ, میں نے تجھے امان دی. ٹھیک ہے.